اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ معزز سامعین، حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الہمزہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہر ایک طعنہ زنی کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے بربادی ہے۔ معزز سامعین، یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے اور اس میں پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس میں بہت بڑا میسج ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ صلاحیت کر گئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی انسلٹ کرتے ہوئے، کسی دوسرے کی بے عزتی کرتے ہوئے ذرا برابر بھی غور نہیں کرتے، فکر مند نہیں ہوتے، اور کسی کو ذلیل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ مسلمان مومن کی شان اور اس کی عزت اتنی ہی محترم ہے جتنا خانہ کعبہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر طعنہ دینے والے کے لیے بربادی ہے۔ یہ طعنہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی حد تک محسوس کرتا ہے۔ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ہنس کے ہی کسی کو کوئی بات ایسی کر دیتا ہے جو اس کے لیے ناگوار ہو، یہ اس کے لیے طعنہ ہے۔ کسی کا حسب نسب کا مسئلہ ہے، اس کو اس کے حسب نسب سے طعنہ دے دینا۔ کسی نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی ہے، اس میں اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، رشتہ چل نہ سکا، اس کو طعنہ دے دینا۔ اسی طرح بندے سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور برس ہا برس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کسی وقت اس کو اس غلطی کا احساس دلانا اور اس کو طعنہ دینا۔ تو یہ جو طعنہ زنی ہے، یہ بندے کو اندر سے چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جو طعنہ ہے، یہ انسان کا مورال ڈاؤن کر دیتا ہے اور انسان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ہر شخص اہم ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی چھوٹا کاروبار کرتا ہے، سب کو رسپیکٹ دینا بڑا ہی ضروری امر ہے، اور کسی کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا بھی طعنہ زنی میں آتا ہے۔ کسی کو اشارہ اس طرح کرنا جس سے اس کی حد تک ہوتی ہو، یہ بھی طعنہ زنی ہے۔ اس حوالے سے اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ بربادی ہے۔ ویل جو ہے، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو
جو بیجا تانا زنی کرتے ہیں، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو پریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دباتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل مقام تیار کر رکھا ہے جس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور پیغام ہے جو عیب جوئی کرتے ہیں۔ محترم سامعین، عیب جوئی کیا ہے؟ کسی بندے کے اندر کوئی خامی ہے، وہ نظر آتی ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا تاکہ وہ ذلیل ہو، تاکہ وہ معاشرے میں گندہ ہو جائے، اس کے کوئی ایسے لوگ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں جو اس کو پسند نہیں کرتے، ان کو جا کر اس کی باتیں بتانا اور اس میں اضافہ بھی کرنا تاکہ ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں عیب جوئی کرنا۔ اس کو غیبت بھی کہا گیا ہے، اور لوگوں کا ستر ننگا کرنا۔ ان کے اندر اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو لوگوں میں پھیلانا۔ ایسے بندے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں گناہ بہت بڑے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں عام ہیں، جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں جو پیار، محبت، الفت، یگانگت ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی، اور ایک تناؤ ہے اور لوگوں کے ساتھ والہانہ محبت کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سچی محبت نہیں کرتے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں محبت پیار کی فضا نہیں رہتی اور ماحول یکسر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بیماریوں سے جو ہمارے اندر نظر بھی آتی ہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔